کہہ دیتے تو پھر اس کو ماں یا بہن بیٹی سمجھتے، پھر اس کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، ہر قسم کا ناتا اور تعلق ٹوٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما جعل، اور نہیں بنایا ازواجکم تمہاری بیویاں، کم اللہ وہ جنہیں تظاہرون تم انہیں ظاہر کر دیتے ہو یا انہیں کہہ بیٹھتے ہو، منہن انہیں امہاتکم تمہاری مائیں، وما جعل اور نہیں بنایا ادعیاکم تمہارے لے پالکوں کو، ابناکم تمہارا بیٹا، ذالکم قولکم یہ سب کی سب باتیں ہیں، بافواہکم تمہارے منہوں کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ یقول الحق اللہ تعالیٰ سچ کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل اور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم نے لے پالک بیٹے لیے ہیں ان کو تم نے کس نام سے پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے لے پالکوں کے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوہم پکاری انہیں، لآبائہم ان کے باپ کی نسبت سے، وہ اقسط عند اللہ یہ زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں، فإن لم تعلموا پھر اگر تم نہیں جانتے آباءہم ان کے باپ، فإخوانکم پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین کے معاملہ میں، وموالیکم یہ تمہارے دوست ہیں، ولیس علیکم اور نہیں ہے علیکم تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ، فیما اخطأتم اگر تم سے غلطی ہو جائے بھی ان لے پالکوں کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے باپ کی نسبت سے پکاریے، جس کا بیٹا ہے اس کے باپ کی نسبت سے پکاریے۔ ہاں آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کس کا بیٹا ہے، مثلا کسی علاقے میں سیلاب آیا تھا، سارے مکان بہہ گئے، لوگ سب فوت ہو گئے، ایک اللہ نے ایک بچے کو بچا لیا، اب اس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کس کا بیٹا ہے۔ یا کسی علاقے میں آگ لگ گئی، کسی بستی میں تمام لوگوں کو اللہ نے جلا دیا، ایک معصوم بچے کو اللہ نے بچا دیا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کس کا بیٹا ہے۔ یا اس کے علاوہ کہیں زلزلہ آیا تھا، سارے فوت ہو گئے اور ایک بچہ بچ گیا۔ یا کوئی لشکر جا رہا تھا، وہ لشکر بہت دور چلا گیا اور ان سے کوئی بچہ گر گیا رات کے اندھیرے میں یا وہاں رہ گیا، اب اس کے بارے میں اس کے باپ کا نہیں پتہ، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر وہ تمہارا بھائی ہے دین کے معاملے میں، وہ تمہارا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، دین کے معاملے میں تمہارا بھائی ہے۔ پہلا حکم اللہ کا یہ ہے کہ ان کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو لے پالکوں کو، دوسرا حکم اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہیں تو وہ تمہارا بھائی ہے دین کے معاملے میں، اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک تمہیں پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا کہ لے پالکوں کو ہم نے کس نام سے پکارنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فیما ولیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اخطأتم بھی اگر تم سے غلطی ہو جائے ان لے پالکوں کے متعلق، یا تم غلطی سے کبھی ان کو اپنا بیٹا کہہ بیٹھو تم میرے بیٹے ہو، تو پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ولیکن ما تعمدت لیکن جو جان بوجھ کر کرے گا، قلوبکم دلی ارادے کے ساتھ، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیمہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم جان بوجھ کر کرو گے نا، جان بوجھ کر انہیں اپنا بیٹا ظاہر کرو گے، ان کی جائیداد ہتھیانے کے لیے، یا ان کے پاس مال ہے، مال تجارت ہے، کوئی بھی مال ہے، تم اس کو اپنے کنٹرول میں قبضے میں لینے کے لیے کرو گے، تو پھر یاد رکھنا میں اللہ بخشنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں، میرا دل چاہے تو تمہیں بخش دوں اور رحم کر دوں، اور اگر میرا دل چاہے تو میں تم سے حساب لوں۔ اللہ کی ذات بخشنے والی مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا یہ 5 آیات ہیں، ان کو اچھی طرح آپ نے پڑھنا ہے، اچھی طرح ان کو یاد کرنا ہے، لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے۔ محنت کریں بیٹا، آپ کے پاس محنت کا میدان ہے، آپ کو اور کوئی کام نہیں سوائے پڑھنے کے، محنت کرنے کے، بس محنت کریں، اس وقت کو غنیمت جانیں، محنت کریں اور اچھے نمبروں میں سے پاس ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کلاس 9 سے کلاس 10 تک پہنچا دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو بیٹا آج میرا پہلا لیکچر ہے
کلاس دہم کا اسلامیات لازمی کا، تو ذرا اپنا سلیبس سماعت فرمائیے۔ آپ کا سلیبس بیٹا سورۃ الاحزاب پوری ہے اور سورۃ الممتحنہ پوری ہے، 2 صورتیں ہیں، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ۔ 10 احادیث ہیں، حدیث نمبر 11 سے لے کر 20 تک، اور بیٹا 5 موضوعاتی مطالعہ ہیں، طہارت اور جسمانی صفائی 1، نمبر 2 صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی، نمبر 3 عائلی زندگی کی اہمیت، نمبر 4 جہاد، اور نمبر 5 حقوق العباد۔ تو بیٹا یہ 5 آپ کے موضوعاتی مطالعہ ہیں، 10 احادیث ہیں اور 2 صورتیں ہیں، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ۔ یہ آپ کا مکمل 10th کلاس کا سلیبس ہے۔ آج میں آپ کو پہلی ابتدائی 5 آیات پر لیکچر دینے جا رہا ہوں۔ پہلی 5 آیات پر میں آپ کو لیکچر دوں گا۔ احزاب حزبن کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں لشکر کو۔ احزاب اس میں کئی لشکر جنہوں نے مل کر 4 ہجری میں مدینۃ المنورہ پر مل کر کے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اصل جو جنگی احکام ہیں، جنگی صورتحال ہے، یا جو جنگی لشکر چلا تھا کہاں پہنچا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ رکوع نمبر 2 میں ہوگا۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ جل شانہ نے کچھ اور مسائل بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ کہ قرآن کو یہ اعجاز حاصل ہے، اللہ نے جتنا بھی قرآن نازل کیا ہے، سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، اللہ جل شانہ درمیان میں جو مرضی مسائل بیان کریں، جن مرضی اقوام کا اللہ تذکرہ فرمائے، درمیان میں جو بھی مسائل بیان ہوں، لیکن شروع میں اللہ کی توحید ہوتی ہے، اور سورت کے آخر پر بھی اللہ کی توحید ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات ہر سورت کو کلمہ توحید سے، توحید کی باتوں سے اللہ تعالیٰ شروع فرماتے ہیں، اور کوئی بھی سورت آپ لے لیں اس کا اختتام توحید پر ہی ہوگا۔ تو اس سورت کی ابتدا بھی اللہ نے توحید سے شروع فرمائی ہے۔ یہ سورت جو ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 90 نمبر، ایک کم 90 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور 90 نمبر پر یہ صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ کی ذات نے زیادہ تر ذکر جو ہے نا غزوہ احزاب کا، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ احزاب میں 24,000 کے قریب جو تھے نا غیر مسلم، ان میں 10,000 قریشی تھے، باقی قبیلہ غطفان، قبیلہ اسد، قبیلہ بکر، ان کے لوگ بھی تھے۔ یہ کل ملا کر 24,000 کافروں کا لشکر تھا، جو مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور صحت اللہ کے اختیار میں ہے، حالات کا بدلنا اللہ کا کام ہے، موسموں کا تغیر و تبدل میرے اللہ کا کام ہے، غرض کوئی بھی کام ہے وہ میرے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو وہ جو 24,000 کا لشکر مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے گیا تھا، کامیابی ناکامی تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے انہیں ناکام کیا۔ 1 ماہ تک وہ وہاں سخت سردی میں رہے، اور 1 ماہ کے بعد وہ ناکام واپس پلٹے۔ تو سورت کی ابتدا ہوتی ہے، ابتدا اللہ نے اپنی توحید سے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ اللہ کی توحید اسی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے ڈریے۔ اللہ سے ڈرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی توحید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، کافروں کی بھی اطاعت نہیں کرنی، منافقوں کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیمًا حکیمہ، جاننے والا، حکمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، حکماً اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، واتبع، اور اتباع کیجیے، ما یوحی، جو وحی کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بما تعملون خبیرہ، جو تم کرتے ہو اس سے باخبر۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا، اللہ کار ساز ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی انسان کو مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ وکیل ہے، کار ساز ہے۔ بگڑے ہوئے کام بن جائیں تو یہ دنیا کے نقشوں میں نہیں بنتے، اللہ کے حکم سے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، مجھ سے ڈریے، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی اتباع کیجیے، اے میرے حبیب، جو میں نے آپ کی طرف وحی کیا، بے شک میں اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہوں۔ اور آگے تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، حالات کچھ بھی ہوں، آپ کے سامنے حالات خراب ہو جائیں، دشمن بہت زیادہ کثیر تعداد میں آ جائیں، آپ کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہ ہو، میں اللہ تو وہی ہوں نا جس نے تم نہتوں کو میں نے بدر کے میدان میں فتح کا تاج، فتح کا سہرہ پہنا دیا تھا، تو کیا میں یہاں آپ کی مدد نہیں کر سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں حالات کچھ بھی ہوں، وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجئے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے کام بنانے والا۔ آگے جو ہے نا 2 آیات، ان کے اندر اللہ جل شانہ نے مشرکین مکہ کے اندر 3 بڑی بری رسمیں تھیں، یعنی کہ 3 جاہلانہ رسوم تھیں، اللہ نے ان کا رد فرمایا ہے۔ نمبر 1 تو وہ ان میں اگر کوئی ذہین و فطین آدمی ہوتا تو اس کے بارے میں کہتے کہ اس کے اللہ نے 2 دل بنائے ہیں، اور نمبر 2 ذہین و فطین آدمی اگر کوئی ہوتا تو اس کے بارے میں کہتے کہ اس کے اللہ نے 2 دل بنائے ہیں۔ نمبر 2، وہ لے پالک کو اگر کسی سے بچہ لیتے نا پالنے کے لیے، لے پالک بیٹا، تو اس کے بارے میں ان کا خیال ہوتا یہ ہمارا ہی بیٹا ہے۔ اور نمبر 3، ایک زمانہ جاہلیت کی قسم تھی جس کو قسم زہار کہتے ہیں۔ اللہ نے ان تینوں جو ہے نا ان کی رسوم کو اللہ کی ذات نے اس کے اندر ان 2 آیات کے اندر ختم فرما دیا ہے۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے، اور ایک علماء نے یہ تفسیر کی ہے کہ معمر بن اسد یہ انتہائی ذہین تھا اور یہ غیر مسلم تھا۔ معمر بن اسد یہ انتہائی ذہین آدمی تھا، اس کی کنیت ابو جمیل تھی، اور یہ کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے 2 دل دیے ہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہو، اللہ نے مجھے 2 دل دیے ہیں، میری بات مانا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ بات نہ مانا کرو۔ اس کی علماء نے یہ تفسیر کی ہے کہ معمر بن اسد بہت ذہین آدمی تھا، ابو جمیل اس کی کنیت تھی، اور وہ لوگوں کو ہر چوک میں، ہر گلی میں، ہر چوراہے پہ، ہر شارع میں جو بھی اس سے ملتا اس کو کہتا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، مجھے اللہ نے 2 دل دیے ہیں، میری بات ماننی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے جو تھے نا غیر مسلم، اللہ نے ان کی رسوم کا یہاں تذکرہ کر کے اللہ نے ان کا رد فرمائے۔ اگلی 2 آیات میں اللہ فرماتے ہیں، ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، کسی آدمی کے، من قلبین، 2 دل، فی جوفہ، اس کے دھڑ، اس کے سینے، اس کے پہلو میں، وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویاں، کم اللہ، وہ جنہیں تظاہرون، تم انہیں کہہ دیتے تھے، تم انہیں کیا کہتے تھے، امہاتکم، تمہاری مائیں، اللہ نے ان کو نہیں بنایا۔ زمانہ جاہلیت میں جو تھا نا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے تنگ ہوتا تو اس کو کہتا جا آج کے بعد تو میری ماں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ یہ قسم ظہار تھی۔ ظہار ظہر سے ہے، ظہر کہتے ہیں جب سورج ہماری کمر کے پیچھے پشت کی طرف جاتا ہے نا، اس کو ظہر کہا جاتا ہے، تو وہ ظہار کہتے جا تو میری ماں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کی ابتدا میں اس قسم کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بھی بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی ماں کو، بیوی کو ماں، بہن، بیٹی یا نانی دادی کہہ بیٹھتے ہو تو پھر تم 60 غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اس کا کفارہ ہے۔ لیکن وہ جو تھے نا غیر مسلم کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ اگر اپنی بیوی کو ماں یا بہن بیٹی